آئیے ہمارے درمیان ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں، ہمارے بیچ دیوبند کی سرزمین سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی اس اسٹیج پر وہ تمام شعراء موجود ہیں کہ جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور جن سے ملنے کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے، اور جن کی آواز کو براہ راست سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جیسا کہ قنوج کی دو چیزیں مشہور ہیں، ایک تو قنوج کی خوشبو اور دوسرے مفتی طارق جمیل صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو یہ سرزمین ہے بجنور، دیکھو دیوبند میں بڑا چرچا اس کا سنا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس زمین سے، اس سرزمین سے وہ علماء، وہ طلباء، وہ فضلاء پیدا ہوتے ہیں کہ جو دارالعلوم جاتے ہیں، وہاں سے پڑھتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان کے باہر اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ تو اسی سرزمین سے ایک ننھا سا پودا اٹھا جس کا نام ہے میرا چھوٹا بھائی حمزہ ایاز بجنوری، کہ جو ماشاءاللہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتا ہے اور سامعین کے قلوب پر حکومت کرتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ نورانی محفل ہے، میں نہ شاعر ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے کہ شاعر ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف ترنمی انداز جانتا ہو۔ بس میں بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں، اور اس شخصیت کی شان میں کہ وہ شخصیت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو یوں فرما دیا، اے میرے محبوب مخلوق میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، اے میرے محبوب جبرائیل میرا ہوگا، وہ قاصد تیرا ہوگا، عبداللہ میرا ہوگا، وہ ابا تیرا ہوگا، آمنہ میری ہوگی، وہ اماں تیری ہوگی، عائشہ میری ہوگی، وہ زوجہ تیری ہوگی، صدیق میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، اور عثمان میرا ہوگا، سخاوت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، اور اے میرے محبوب قیامت کی صبح تک یہ بندے میرے ہوں گے اور یہ عاشق تیرے ہوں گے۔ بہت خوب، یہ ہے میرے نبی کی توصیف کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اسی پر ایک شاعر نے اپنا قلم اٹھایا اور یوں لکھ دیا کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کے چہرے انور کی تو دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ الفاظ تھے، بس میں اصل بتا دوں، دیکھیں یہاں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی جا رہی ہے، ماشاءاللہ سب شعراء ہے، آپس میں جو بھی داد دے رہے ہیں وہ بھی شعراء ہے۔ بس تھوڑا سا لحاظ کر لے کہ جس وقت نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی جائے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ بہرحال یہ سب ہمارے دوست ہیں، سب جانتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کا چھوٹا ہوں، یہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے ایک بات بتائی ہے تاکہ ہم سب اس کو سمجھ لیں کہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے سے سن لیا جائے۔ ایک اور چیز میں آپ کو سنا دوں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ذکر کیا، کیا محمد احمد، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کریم کے اندر الف لکھا تو نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے سا لکھا نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جیم لکھا نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے خا لکھا نبی کو ختم الرسول بنا دیا، اللہ نے دال لکھا نبی کو داعی بنا دیا، اللہ نے زال لکھا
نبی کو ذاکر بنا دیا. اللہ نے را لکھا, نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ نے زا لکھا, نبی کو زاہد بنا دیا. اللہ نے سین لکھا, نبی کو سراج منیرہ بنا دیا. اللہ نے شین لکھا, نبی کو شاکر بنا دیا. اللہ نے صاد لکھا, نبی کو صابر بنا دیا. اللہ نے زاد لکھا, نبی کو ضامن بنا دیا. اللہ نے طا لکھا, نبی کو تاریک و طاہر بنا دیا. اللہ نے زا لکھا, نبی کو ظفر بنا دیا. اللہ نے عین لکھا, نبی کو عابد بنا دیا. اللہ نے غین لکھا, نبی کو غیور بنا دیا. اللہ نے فا لکھا, نبی کو فاتح المکہ بنا دیا. اللہ نے قاف لکھا, نبی کو قوی بنا دیا. اللہ نے کاف لکھا, نبی کو کریم بنا دیا. اللہ نے لام لکھا, نبی کو لائق بنا دیا. اللہ نے میم لکھا, نبی کو مسیح بنا دیا. اور اللہ نے نون لکھا, نبی کو ناصر بنا دیا. اور اللہ نے یا لکھا, نبی کو یاسین بنا دیا. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ ہے میرے نبی, سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی. بس یہی کہوں گا کہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں, بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. محفل بھی چل رہی ہے, نعت النبی گنگنائی جا رہی ہے, اور ادھر ذکر ہو رہا ہے. یہی تو ہے ہمارے علماء کا طریقہ کہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے. زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے, غم دنیا ہے نہ اس نے فکر قیامت کی ہے. زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے, غم دنیا ہے نہ اس نے فکر قیامت کی ہے. اور اس کو دنیا کی کتابوں کی ضرورت ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت کی ہے. بہت خوب. بہرحال بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو قبول کر لے, اور میرے بھائی حضرت مولانا محمد اسعد اشرف صاحب دامت برکاتہم, کہ جن کا یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا, کہ جس کا درجہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا. رکاوٹیں آتی ہیں. دیکھو, محفل یا مجمع اس کو نہیں کہتے کہ جہاں بھیڑ زیادہ ہو. نہیں, اسٹیشن پر آپ جائیے, جتنی وہ بھیڑ رہتی ہے, کیا کوئی اسے نورانی محفل کہتا ہے یا کوئی اسے جلسے کا نام دیتا ہے؟ نہیں, یہ نورانی محفل ہے. یہاں جس کے لیے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہ آتا ہے, یہاں آتا نہیں, بلایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ محفل نورانی محفل ہے. بس آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں, ایک اور آواز یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اسے سن لیجئے, اس کی آواز کی قدر کر لیجئے, اور جس شخصیت کی شان میں پڑھے گی اس شخصیت کی جو شان ہے, اس کو جو طریقہ ہے سننے کا, اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے مولانا حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے. بہرحال میرے بڑے بھائی حضرت مولانا جو آپ کے درمیان موجود ہے, حذیفہ اشرف صاحب, یہ بھی مظفر نگر کی سرزمین سے آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں. آپ کو ان کے خیالات کو سننا ہے. خیر, آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بہت اچھی قیمتی نصیحتوں اور اشعار کے ساتھ رخصت ہوئے.